قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظیم. ناظرین گرامی، آج 12 ربیع الاول ہے اور میں رحمت للعالمین کے اس مہینے میں دنیا میں جلوہ گر ہونے پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نے 2 آیات یا ان کے ٹکڑے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا. ایک تو ہے کہ وما ارسلناک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. یہ رحمت للعالمین کا انتظار کیا جا رہا تھا. میں اس کا ایک تاریخی حوالہ دیتا ہوں کہ بہت سارے ماہرین کی رائے یہ ہے کہ زوراسٹر، جس کو اردو میں زرتشت کہتے ہیں، کہ وہ 6000 قبل مسیح میں تھا. کئی لوگ کہتے ہیں 1100 قبل مسیح میں تھا. اس کی کتاب اوستا ہے جس کا صرف 1/10 حصہ محفوظ ہے. اوستا میں ایک جگہ لکھا ہے کہ زرتشت اپنے فالوورز کو، اپنی پیروی کرنے والوں کو کہتا ہے کہ لوگوں، میں نے دین مکمل نہیں کیا. قرب قیامت میں ایک شخص آئے گا جو دین مکمل کرے گا، اینڈ ہز نیم ول بی مرسی فار دا یونیورس، اور ان کا نام رحمت للعالمین ہوگا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، ان میں سے آپ کا ایک نام جو اللہ نے آپ کو دیا قرآن کریم میں، آپ کو رحمت للعالمین دیا. دوسری آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی وہ یہ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ سارے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اے مسلمانوں، زندگی گزارنے کے لیے ہم نے آپ کے سامنے قرآنی تعلیمات کی ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھیجی ہے. وہ آپ کے لیے اتباع کے لیے بہترین نمونہ ہے. گویا آپ اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لوگوں کی. سارے مسلمان اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ بھی وہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ سرور عالم کے جتنے شیدائی ہیں، شمع رسالت کے جتنے پروانے ہیں، کسی کانٹیننٹ میں رہتے ہوں، وہ امت اور ملت کا فرد ہونے پہ فخر کرتے ہیں کہ امت اسلامیہ کا فرد ہے. میں نے امریکہ میں، برطانیہ میں 20 اورینٹلسٹس کو، وہاں کے علماء کو اس تکلیف میں دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانیوں کو کیا ہے کہ کبھی ملت کبھی امت، آپ صرف پاکستانی کیوں نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی مذہب ہے. ہر کانٹیننٹ میں مسلمان ہیں اور سارے ملت کے افراد ہیں. آج جس بات کی جانب میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے پاکستان کے فلسفی، ہمارے استاد ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، اور یہ سیرت کے موضوعات میں بہت اہم ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. آپ کی جو بنیادی پہچان ہے کہ آپ پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو برہان احمد فاروقی، میں ان کے الفاظ میں عرض کرتا ہوں، وہ کہتے تھے کہ شرک فی التوحید سے تو بنیادی طور پر ایک فرد کی شخصیت اختلال پذیر ہوتی ہے. اختلال پذیر سے ناظرین مراد یہ ہے کہ خلفشار کا پراگندگی کا شکار ہو جاتی ہے. پہلے ایک خدا کے سامنے جھکتا تھا، اگر وہ شرک کرتا ہے تو پتہ نہیں کس کس در پہ اس کو جھکنا پڑتا ہے. اور برہان احمد فاروقی مرحوم کے لفظوں میں اگر کوئی شرک فی النبوہ کرتا ہے تو پورے کا پورا معاشرہ اختلال پذیر ہو جاتا ہے.
یعنی وہ پراگندگی کا، خلفشار کا، بربادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کس طرح ہو جاتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن نے کہا پیروی کرنے کے لیے آپ کو ہم نے ایک ماڈل دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے نبوت کا، وہ لاہور میں ماڈل بن کے بیٹھ جائے، کوئی فیصلہ آباد میں، کوئی کراچی میں، تو کتنے ایک ماڈل ہوں گے جن کی آپ پیروی کر سکیں گے؟ کوئی کینیا میں، کوئی افریقہ میں، کوئی کسی اور مسلمانوں کے ملک میں۔ تو اس کو علامہ اقبال نے بہت خوبصورت بیان کیا۔ علامہ کہتے تھے کہ یہ ختم الرسل کا جو نظریہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کا جو نظریہ ہے، یہ دراصل علامہ اقبال کے لفظوں میں کہ the finality of prophethood is bond of integrity for Muslim Ummah، یہ مسلم امہ اس وقت تک اکٹھی ہے جب تک ساری مسلم امہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جمع ہے۔ اگر یہاں کئی نبی ہوں گے تو پھر امت کے اتنے ہی ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ایک بہت اہم چیز کی جانب آج کے اہم دن میں اشارہ کر دوں کہ پچھلی میٹنگ میں پچھلے لیکچر میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک برنارڈ لویس ایک یہودی مفکر ہے جو یہودیوں کو اور عیسائی دنیا کو ڈرا رہا ہے کہ مسلمز آر گوئنگ ٹو ٹیک اوور یورپ، اور انہوں نے جو انکار حدیث کا فتنہ شروع کیا ہے یا نئے نئے نبی متعارف کروانا شروع کیے ہیں، یہ فیصلہ 1933 میں ریاست بہاولپور کی ہائی کورٹ نے کر دیا۔ احمد پور شرقیہ ایک اہم شہر ہے بہاولپور کے قریب، وہاں کے ایک جج تھے جو ہائی کورٹ کے جج تھے، جسٹس اکبر صاحب، ان کی عدالت میں یہ کیس آیا، اور انور شاہ کاشمیری نے آ کے دلائل دیے تو جج نے کہا، انور شاہ کاشمیری، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ احادیث من گھڑت ہیں، قرآن سے ثابت کریں، قرآن سے ثابت کریں کہ کیا حوالہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ میں پہلی 2 آیات بھی پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قابل غور آیت اگلی ہے، والذین یؤمنون، اللہ کہتا ہے مومن وہ ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے محمد جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، مومن وہ ہیں جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر قرآن نے کہا وما انزل من قبلک، اور اے محمد جو آپ سے پہلے انبیاء پہ اتارا گیا اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر بات ختم کر دی وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا تو انور شاہ کاشمیری نے جج کے سامنے کہا کہ یہاں تو کہا گیا ہے وما انزل الیک، اے محمد جو آپ پر اتارا گیا ہے، اگر اور نبی نے آنا ہوتا تو لکھا ہوتا وما انزل الیک وبعدک، اے محمد جو آپ پہ اتارا گیا اور آپ کے بعد آنے والے انبیاء پہ اتارا جائے گا۔ تو یہ قرآن سے ایک دلیل ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن نے یہ بتایا ہے یا نہیں بتایا، قرآن نے واضح طور پر بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ آئندہ بھی ہم اس موضوع پہ 1-2 لیکچرز عرض کریں گے۔ شکریہ۔